ایک مایوسی کا سبب بنتا ہے نافرمان اولاد نافرمان ہو جائے انسان مایوس ہو جاتا ہے جی. بڑی تعلیم و تربیت کے لیے تگ و دو کی، کوشش کی، کاوش کی، جد و جہد کی، کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، ہر طرح کا کام کر لیا، اولاد ہے کہ ماننے کا نام نہیں لیتی. اور آج کل کے زمانے میں اکبر الہ آبادی نے کہا تھا ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں. آج کل تو تعلیم کے بعد ماں باپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کون ہیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ. جنہوں نے پڑھایا ان کو گویا کہ پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں یا ان کی اس طرح خدمت نہیں کرتے جس طرح خدمت کرنے کا حق ہوتا ہے. تو اگر اولاد نافرمان ہو تو ہمارے لیے کیا نمونہ ہے. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر فرمایا کہ جب وہ طوفان آیا حضرت نوح نے اسے پکارا آ جاؤ، اس نے انکار کر دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے وہ غرق ہو گیا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ یہ کیا ہو گیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ صبر اور استقامت کا دامن تھاما. اس کے بعد ہے خاص نعمت سے محرومی. اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتیں عطا کرتا ہے، کچھ نعمتیں اس کے پاس باقی رہتی ہیں، کچھ نعمتیں وہ واپس لے لیتا ہے. تو جب کوئی نعمت چھن جائے تو انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ صبر کا، بلکہ شکر کا ہونا چاہیے کہ اتنا عرصہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دیے رکھی، آج چھن گئی تو کیا ہوا. تو کیا ہوگا اگر وہ ایک نعمت کو لے کر بیٹھ جائے گا کہ جی یہ میرے پاس نعمت تھی، یہ چیز تھی، اب تو وہ چھن گئی، اور اس کی اتنی زیادہ ٹینشن لے لے گا اور مایوس ہو جائے گا تو اس کے سارے معاملات جو ہے وہ بگڑ جائیں گے. تو اگر ایک نعمت چھن گئی تو باقی نعمتوں پر نظر رکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر آپ کے پاس ایک نعمت نہیں ہے تو کیا ہوا، دیگر نعمتیں تو ہیں، ان کو دیکھتے رہیں تو آپ کو تسلی ہوتی رہے گی. اور ویسے بھی جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تو انسان مزید ان کے لیے تگ و دو کرتا ہے اگر وہ مایوس نہ ہو. اگر مایوس ہو پھر تو بات ختم ہو گئی، اور اگر وہ پر امید رہے تو مزید تگ و دو کرے گا. اور اس حوالے سے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83-84 میں حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ایوب اولاد فوت ہو گئی، ساری اولاد فوت ہو گئی، اور مکانات اور زمین اور جو کچھ ان کے پاس تھا مویشی سب ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود مایوس نہ ہوئے. پھر بیماری، شدید بیماری، پھر بھی مایوس نہ ہوئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نوازا تو اولاد کی نعمت بھی دوبارہ عطا کر دی، مویشی بھی، جانور بھی، زمین بھی، اور بالکل وہ تندرست ہو گئے. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. مسلسل ناکامی یہ بھی ایک سبب بن جاتا ہے. انسان کسی کام کے لیے کوشش کاوش کرتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے. اور کسی کا قول ہے کہ ناکامی سے ہی کامیابی جنم لیا کرتی ہے. جب آپ ناکام ہو جائیں تو نئے سرے سے پھر کوشش کریں. چونٹی کی مثال ہے، ناکام ہوئی، بار بار کوشش کرتی ہے، آخر دیوار پر چڑھ ہی جاتی ہے. اور اگر آپ ناکام ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس حوالے سے فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. کہ کتنی ہی چیزیں ہیں آپ ناپسند کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے اچھی ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے بری ہیں. کچھ چیزیں ہم پسند کرتے ہیں ہمارے لیے اچھی نہیں، اور کچھ چیزیں ہم ناپسند کرتے ہیں ہمارے لیے اچھی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو اگر بار بار ناکامی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، پھر سے کوشش کر لیجئے، کوشش کرتے رہیے. کوئی منزل کے قریب آ کے بھٹک جاتا ہے، کوئی منزل پہ پہنچتا ہے بھٹک جانے سے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے انسان منزل کے قریب پہنچ کر بھٹک جاتا ہے، اس کو منزل نہیں ملتی. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ بھٹک جاتا ہے اور بھٹک جانے سے اس کو منزل مل جاتی ہے، یعنی اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں بھٹک گیا ہوں. اگر آپ اپنی زندگی پر غور کریں کتنی ہی ناکامیاں ایسی ہیں جو آج ہم اس جگہ پر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ناکامی نہ ہوتی تو آج میں اتنا کامیاب نہ ہوتا. بعض اوقات آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا، ناکام ہو گیا، لیکن کچھ عرصے بعد آپ کہتے ہیں اچھا ہوا میں ناکام ہوا، یہ چیز مجھے نہ ملی، اگر مل جاتی تو یہ ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ کب آپ کو کامیاب کرنا ہے اور کتنا آپ کو کامیاب کرنا ہے. دوسروں سے موازنہ یہ بھی ایک بہت بڑا سبب بن جاتا ہے. جب ہم دوسروں سے موازنہ کرتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے،
تو یہ بھی تو دیکھیں کہ اگر اس کے پاس آپ سے کچھ نعمتیں بظاہر زیادہ ہیں تو جو اس کی تکالیف ہیں، مصائب ہیں، ان کا بھی تو جائزہ لیں۔ بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ بڑی زیادہ فلاں کے پاس سہولیات ہیں، آرائشیں ہیں، آسائشیں ہیں، لیکن جو وہ مصیبتوں سے گزر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی نہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے دولت بڑی ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ رات بھر ان کو نیند نہیں آتی، دولت کی حفاظت کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ تو کتنی ہی بظاہر نعمتیں ہیں جو بظاہر نعمتیں ہوتی ہیں لیکن حقیقتاً زحمتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھنا چاہیے اور کسی سے اس حوالے سے متاثر ہونے کی بجائے اپنی نعمتوں کو گننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتوں کو گننا شروع کر دیں، صبح سے شام تک گنتے رہیں، آپ نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ لیکن ضروری ہے کہ غور و فکر کیا جائے، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دل کا سکون حاصل ہوگا اور قناعت پیدا ہوگی۔ مشکلات و مصائب، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب بن جاتا ہے۔ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں یہ ساری مشکلیں، ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں اللہ نے ہمارے لیے ہی رکھی ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب بن جاتا ہے پریشان ہونے کا اور پھر مایوس ہونے کا۔ تو اس کے حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سورۃ الانشراح آیت نمبر 5، اور پھر دوبارہ فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی تکلیف اور پریشانی ایک ہوتی ہے، آسانیاں دو ہوتی ہیں۔ تو تکلیف اور پریشانی میں سے ہی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتا ہے، تو ہمیں اس چیز پر خاص طور پر نظر رکھنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مختلف امتحانات ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صابرین کو خوشخبری دیں، یعنی جب آزمایا جائے تو جواب میں انسان صبر کرے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خوشخبری ہے، تو اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ خوشخبری ہے۔ اور ویسے بھی جو انسان کی زندگی ہے، مرزا غالب نے کہا تھا قید حیات و بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ تو یہ تو ساتھ ساتھ سلسلہ چلے گا، لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے مشکلوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو کس طرح سے ان کا سامنا کرنا ہے اور ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نے اپنی نعمتوں کو بھی بھول جانا ہے یا اس پر صبر کر کے اپنی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے جو دیگر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ اور آخری اس حوالے سے سبب منفی لوگوں کی صحبت، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ صحبت، کسی کے ساتھ بیٹھنا، یہ انسان پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اگر مایوس لوگوں کے پاس بیٹھیں گے وہ مایوس کر دیں گے، اور اگر پر امید لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ کو امید دلائیں گے، آپ زندگی میں مزید آگے بڑھیں گے۔ مولانا روم نے کہا تھا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھے لوگوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ تو یہ چند مایوسی کے اسباب اور ان کا قرآنی علاج آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے جو مایوسی کے ہمارے ارد گرد اسباب ہیں ان کا جائزہ لے کر ان کا قرآنی علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔